اتفاق سی بات یہ ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بھی ایک تھا، پڑھا رہے ہیں، اس کی کوئی غلطی آئی تو استاد نے مارا، اس کا سر دیوار سے لگا، جگہ پہ مر گیا۔ بادشاہ پاس بیٹھا ہوا، استاد بڑا پریشان ہوا، یہ کیا بنی؟ بیٹا بھی ایک اور وہ بھی بڑا نیک، ہاں جی وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ بڑا پریشان۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے قاری صاحب میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں، میرے بچے کے نصیب میں ایسے لکھا ہوگا، لیکن اگر اس کی چاچوں کو پتا چلا وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اگر اس بچے کے ماموں کو پتا چلا وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے آپ کی وہ بےزتی نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے آپ دور چلے جائیں۔ قاری صاحب وہاں سے اٹھے، چلتے 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 چلے گئے۔ جب ان کو یقین ہو گیا ان کی دسترس سے پہنچ سے دور جا چکے ہوں گے، انہوں نے اطلاع کی ہے، اس کے چاچے آئے بڑے غصے سے بفرے ہوئے، ماموں آئے بڑے غصے سے بفرے ہوئے، قاری صاحب کو تلاش کیا، نہیں ملے۔ اس بادشاہ کے استاذ کا ادب بجا لانے کی وجہ سے، اس کا دل سے کرام کرنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اسی گھر والی سے پھر اللہ نے کتنے ہی بیٹے اس کو دے دیے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کبھی استاذ ان کو غصہ ہوتا، استاذ ان کو مارتا ہے، یہ ان کی مشقت کا تربیت کا زمانہ ہے، ہم تھوڑا برداشت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ذوالجلال اس کی برکتیں بعد میں دکھائیں گے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہا میرا بچہ اپنے پاس رکھو، اللہ والے میں اس کو گھر سے بھیجتی ہوں کسی کام کاج کے لیے، یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے پاس رکھ لو، کچھ سکھا دینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن تو چلی جا، 4-6 مہینے کے بعد چکر لگا لینا۔ وہ اماں آئی، 4-6 مہینے کی بعد چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہیں، ان میں اپنے بچے کو تلاش کرنے لگی، اے لہیم و شہیم اس کا کداور بیٹا تھا، ایک خیمے میں دیکھا اس کا بچہ بالکل سکڑا ہوا، سڑا ہوا، پتلا بالکل، اور سوکھے چنے چبا رہا ہے۔ اس کو بڑی کوڑ چڑھی کہ میرا ٹھیک ٹھاک لہیم و شہیم بچہ اور میں نے اللہ والے کے پاس چھوڑا، ارے اس سے یہ حال ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی، آگے جا کر حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کھانا نوش فرمایا اور مرغی پوری کھالی ہے، سامنے ہڈیاں رکھی ہیں، اور یہ عورت آ کر کہنے لگی اللہ والے خود تو آپ مرغی کھاتے ہیں، میرے بچے کو آپ نے چنے دے رکھے ہیں، وہ بیچارہ چبا بھی نہیں سکتا اور بالکل پتلا ہو گیا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر اپنے کھانے میں اس کو شریک کر لیتے، تھوڑی ایک بوٹی اس کو دے لیتے، تھوڑا شوربہ اس کو دے دیتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے مائی تیرا بچہ ابھی تربیت میں ہے، ابھی اس کی مشقت کا زمانہ ہے، ارے ابھی اس کی مجاہدے کا زمانہ ہے، اس کے مشاہدے کا زمانہ شروع نہیں ہوا۔ وہ اماں کہنے لگی اللہ والے میں کیا جانوں مجاہدہ، میں کیا جانوں مشاہدہ، مجھے صحیح بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جو ہڈیاں پڑی ہیں ہاتھ پھیر کر کہنے لگے قومی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ وہ مرغی بن کے سامنے پھڑ پھڑاتی ہوئی چلی گئی، یہ عورت آنکھ آشفتہ رہ گئی، حیران رہ گئی، اللہ والے یہ کیا بنا؟ فرمانے لگے جب تیرا بیٹا ارے اس مقام پر پہنچے گا میرا رب اس کو مرغیاں ہی مرغیاں کھلائے گا، اس لیے تمہیں بھی عرض کرنے لگا ہوں ارے مدرسہ سرفراز القرآن میں بچوں کو بھیجنے والوں اگر ان کے اوپر استاذ کی طرف سے سبق کے لیے تھوڑی سی مشقت آ جائے تم برداشت کر لیا کرو، انشاءاللہ یہ مشقت بعد میں ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جن طلباء کریم نے اللہ کا قرآن کریم پڑھا ہے اللہ ذوالجلال اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اگلے سال یہ تعداد اللہ ہمیں دگنی چگنی دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے قاری سرفراز الحسن فاروقی صاحب کے ساتھ جتنے لوگ قرب و جوار میں دور دراز میں تعاون کر رہے ہیں کار خیر میں، اور یہ مجلس آج جو لگی ہے اللہ سب کو تمام طلباء عزیز کے ختمات کے ایک ایک حرف کے بدلے میں دنیا آخرت کی اللہ بلندیاں نصیب فرمائے۔ ہم مسافر تم مسافر اے مسافر الوداع، پھر ملیں گے زندگی میں جب کبھی موقع ملا، قرآن رواخلا استاد ہر مرض دوا دبکے، حمد دنیا حمد حقبہ کل رنا دبکے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔